اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الحسنى واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی مبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط والجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب دیکھیں گے عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہ دراصل ایک فلسفہ ہے کہ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل نصف العین ٹھہراتا ہے اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے. اس کے لیے جیتا ہے, اس کے لیے مرتا ہے, قربانی دیتا ہے, احسار کرتا ہے. چنانچہ کوئی قوم کے لیے, کوئی وطن کے لیے اور کوئی خود اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے. لیکن بندہ مومن یہ سارا کام اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ اپنا مطلوب و مقصود محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے اور اسی کے لیے جیتا ہے, اسی کے لیے مرتا ہے. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کوئی شے اگر اللہ سے بڑھ کر محبوب ہوگی تو وہ تمہارا معبود ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا, چاہے وہ دولت ہی ہو. حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام خواہ عبد الرحمن ہو, حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے, اس لیے کہ وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار آنا چاہیے, خواہ حرام سے آئے یا حلال سے, جائز ذرائع سے آئے یا ناجائز ذرائع سے. چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں دینار ہے. یہاں ظلم شرک کے معنی میں آیا ہے اور ظالم سے مراد مشرک ہے.
آیات 166. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیراؤں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. ہر انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں، چاہے مذہبی مسندوں کے والی ہوں. لوگ انہیں اپنے پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیراؤں کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور ان سے صاف صاف اظہار برات اور اعلان تعلقی کر دیں گے. جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں اور جن کی ناراضی کے خوف سے دین کے راستے پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ سارے رشتے اسی دنیا تک محدود ہیں اور اخروی زندگی میں یہ کچھ کام نہ آئیں گے. آیات 167. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی و رہنما نہ مانا ہوتا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. ایسی روایت ہندوؤں میں بھی تھی جنہیں ہم نے بچپن میں دیکھا ہے. مثلا کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان چیر دیے کہ یہ فلاں بت کے لیے یا فلاں دیوی کے لیے ہے. ایسے جانور جہاں چاہیں منہ ماریں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ظاہر ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا، تو عرب میں بھی یہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی باقی تھے. آباء و اجداد کی رسمیں جو قرنوں سے چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں. تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر تمہارے مشرک باپ دادا نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ کو حلال قرار دے لیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تم شیطان کی پیروی میں مشرکانہ توہمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ. جو چیز بھی اسلام حلال اور پاکیزہ طیب ہے اسے کھاؤ. انما یامرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْحِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کی تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے، جنہیں پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے نہیں ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ تمثیل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ الانعام میں ساری چیزیں تفصیل سے آئیں گی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، خواہش مند ہے اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ یقین وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو جانور اپنی موت آپ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا اکثر خون نکل جائے، لیکن اگر جھٹکا
किया जाए, यानी तेज धार आले के एक ही वार से जानवर की गर्दन अलग कर दी जाए, जैसे सिख करते हैं, या जैसे यूरोप वगैरह में होता है, तो फिर खून जिस्म के अंदर रह जाता है। इस तरीके से मारा गया जानवर हराम है। किसी जानवर को ज़िबा करते हुए किसी बुत का, किसी देवी का, किसी देवते का, अलगर्ज अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया गया तो वो हराम हो गया। इसका गोश्त खाना हराम में मुतलिक है, लेकिन इसी के ताबे ये सूरत भी है कि किसी बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को इसके मज़ार पर ले जाकर वहां ज़िबा किया जाए, अगरचा दावा ये हो कि ये साहिब मज़ार के इसारे सवाब की खातिर अल्लाह ताला के लिए ज़िबा किया जा रहा है, इसलिए कि इसारे सवाब की खातिर तो ये अमल घर पर भी किया जा सकता है। वो खाने जो अहले अरब में उस वक्त राइज थे, अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर इनमें से 4 चीज़ों की हुर्मत का कुरान हकीम में बार बार ऐलान किया है। मक्की सूरतों में भी इन चीज़ों की हुर्मत का मुतअद्दिद बार बयान हुआ है, और यहाँ सूरत बकरा में भी जो मदनी सूरत है, इसके बाद सूरत माइदा में भी ये मजमून फिर आएगा। इन 4 चीज़ों की हुर्मत के बयान से हलाल हराम की तफसील पेश करना हरगिज मकसूद नहीं, बल्कि मुशक्कीन की तरदीद है। अगर कोई शख्स भूख से मजबूर हो गया, जान निकल रही है, कोई शय खाने को नहीं, तो वो जान बचाने के लिए हराम करदा चीज भी खा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें आयद की गई हैं। एक तो वो इस हराम की तरफ रग़बत और मिलान रखता हो, और दूसरा ये कि जान बचाने के लिए जो नागुज़ेर मिकदार है इससे आगे ना बढ़े। इन 2 शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज भी खाई जा सकती है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समानन क़लीलन उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नारा व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्किहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यकीन वो लोग जो छुपाते हैं इसको जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब में से और फरोख्त करते हैं उसे बहुत हकीर सी कीमत पर। ये लोग नहीं भर रहे अपने पेटों में मगर आग, और अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन, और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी इनके और दुनियावी फायदों की सूरत में हकीर कीमत कबूल करते हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तराउद्दलालता बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरति फमा अस्बरहुम अलन नार। ये है वो लोग जिन्होंने हिदायत देकर गुमराही खरीद ली है और अल्लाह की मग़फ़िरत हाथ से देकर अज़ाब खरीद लिया है, तो ये किस कदर सब्र करने वाले हैं दोज़ख पर। इनका कितना हौसला है कि जहन्नुम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज हमने 165 आयत से 175 आयत तक तलावत तर्जुमा तफसीर पढ़ी है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ पढ़ा है इसको समझने, इस पर अमल करने, इस दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, उस दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला मुझे भी कुरान शरीफ को सही तरह पढ़ने और आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।